بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 12 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ جناب آج کی جو خاص بات ہے، خبر ہے، وہ شہیدوں کا خون، میں اگین کہوں گا کہ شہیدوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا اور مظلوموں کی آہ و بقا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ فریاد اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے اور ضرور پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سنتے ہیں۔ ہمارا جناب پڑوسی ملک ہے بھارت، پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور وہ مودی جو ہیں جب سے آئے ہیں، مودی سرکار، مودی آپ کو پتہ ہے گجرات کا بچر مشہور ہے اور بچر آف گجرات کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے، گجرات کے کسائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ گجرات میں مسلم کش فسادات جو انڈیا کی تاریخ کے بدترین مسلم کش فسادات تھے وہ اس نے کروائے۔ بی جے پی اس میں تھی اور اس کی راشٹریہ RSS راشٹریہ سیوک سنگھ جس کو کہتے ہیں وہ تھے، اور خاص طور پہ ان کے جو انتہا پسند ہندو تھے وہ تھے۔ یہ ایک ساری داستان تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر بن گئے نریندر مودی، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ کیا ظلم و ستم کیا گیا کہ اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا، اور پچھلے سال اگست سے لے کے اب تک سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ٹھیک ہے جی، 8 مہینے ہو گئے ہیں، 9واں مہینہ چل رہا ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، گھروں میں لوگ بند ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور اس وبائی مرض کے ٹائم پہ بھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی گئی اور وہاں پہ مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آگے بڑھے جناب، میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے نریندر مودی نے بھرپور قسم کی جناب ایک یو ٹرن لیا ہے، اور یو ٹرن کیا پسپائی کی طرف گئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے، عالمی دباؤ تھا اور وہ تھا کہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں پھر انہوں نے ایک تبدیلی کی تھی، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے تھے جس میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کے علاوہ تمام منورٹیز کو، اور اس میں سب سے زیادہ ہٹ مسلمان ہونے تھے کیونکہ 22-24 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کو اپنی ثابت کرنے کے لیے کہ جو وہ انڈین ہیں ڈاکومنٹس 50-50 100 سال پرانے، 70 سال پرانے لے کے آنے تھے، تو ان کی شہریت ختم کی گئی تھی عملاً، اور ان کو غیر ہندوستانی ظاہر کیا جانا تھا۔ ان کے لیے حراستی مرکز، بڑے بڑے جیل خانے بنا لیے تھے، وہاں پہ ان کو بند کرنا تھا۔ ملک گیر احتجاج چل رہا تھا، صورتحال بے قابو تھی، اور تقریباً اس فسادات میں بھی ان جو ہوئے ہیں فسادات، اس میں بھی مسلم کچھ فسادات ہوئے دہلی میں، 49 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ تو عالمی تنظیمیں بہت زیادہ اس پہ پریشر آیا تھا، انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ جو ہے اس نے کہا تھا کہ یہ نسل کشی کی طرف جا رہے ہیں یہ منورٹیز کو۔ پھر اگلا تھا مسلمانوں کے بعد عیسائیوں کی باری تھی، یہ سب کچھ وہ کر رہے تھے۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، سب نے اس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا تھا، شور مچایا تھا، اور اس دوران یہ وبائی مرض آ گیا، اور وبائی مرض کے بعد بھی یہ سچویشن جوں کی توں رہی، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم اور اقلیتوں پہ ہندوستان میں ظلم و ستم جاری رہا، کیونکہ ماڈل یہ تھا کہ ہندوستان کو صرف ہندوتا نظریے کے تحت بنانا ہے، اور اس میں غیر ہندوؤں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اگلے 50-40 سالوں میں سب کو فارغ کرنا تھا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب نریندر مودی نے پسپائی اختیار کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ انسانی حقوق کی تنظیم اقوام متحدہ کو آگاہ کیا ہے کہ جناب ہم اس پہ فوری طور پہ روک رہے ہیں عمل درآمد، اور اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ تمام منورٹیز کے لیے اچھی خبر ہے ہندوستان میں، لیکن مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ
اس جد و جہد میں بھی تقریباً 2 مہینے سے یہ جد و جہد چل رہی تھی. 2 مہینے میں بھی 49 مسلمان شہید ہوئے اور خاص طور پہ دلی میں مسلم کچھ فسادات ہوئے اور گھروں کو، کاروبار کو، مسجدوں کو جلا دیا گیا تھا. تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے اور نریندر مودی کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب آگے ایک کوشش کرنی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی سچویشن تھوڑی سی اس پہ بھی پریشر بڑھانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک طرف یہ واقعہ ہے، آج ہم نے تصدیق کی ہے، یہ واقعہ ہے کل کا، کیونکہ پریشر بہت آ رہا تھا بھارت پہ، تو اسی پریشر کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن کل پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان اور بھارت لائن آف کنٹرول پہ شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے جی، شدید ترین، اور سب سے زیادہ خلاف ورزیاں اس سال ہوئی ہیں. 18-19 پچھلے سال سے بھی زیادہ، 3000 سے زیادہ خلاف ورزیاں اب تک کر چکا ہے انڈیا اس سال اور لائن آف کنٹرول پہ. اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے یہ چل رہا تھا معاملہ. اور خبر یہ ہے، ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 دن پہلے ایک انڈیا کا جاسوس کرنے والا جاسوسی طیارہ جو ہوتا ہے بغیر پائلٹ کے چھوٹا، وہ بھی گرایا تھا پاکستان کی فورسز نے لائن آف کنٹرول پہ. وہ بھی اسی چکر میں تھا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان اس وقت چونکہ اس وبائی مرض میں افواج پاکستان الجھی ہوئی ہے، 245 کے تحت پتہ ہے آپ کو پورے ملک میں اس وقت افواج پاکستان آئی ہوئی ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے، وہ بھی آرمی دیکھ رہی ہے، NDMA میں آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل دیکھ رہے ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ یہ سارے ادھر لگے ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم کوئی ایڈونچر کرتے ہیں. اور جاسوسی کر رہا تھا. پہلے تو وہ گرایا 3 دن پہلے، اور پھر کل جو ہے پاکستان کے جوان، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 3 کلومیٹر تک جناب پاکستان کے کمانڈوز، پاکستان کے افواج پاکستان کے جوان، وہ 3 کلومیٹر تک مقبوضہ کشمیر کے اندر گئے ہیں. ان کا پیچھا کیا ہے، ان کے کیا کہنا چاہیے ہوش ٹھکانے آئے ہیں، ان کی درگت بنائی ہے اور مار کے ان کا حلیہ بگاڑا ہے. یہ ہے کل کا واقعہ جو ابھی تک ظاہر ہے سفارتی سطح پہ اور اس پہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوا، لیکن عملاً یہی بات ہے کہ انہوں نے گولہ بارود پھینکا، کلسٹر بموں کا استعمال کیا، باز نہیں آئے. اور اس کے بعد پاکستان کی افواج نے جو جوابی حملہ کیا وہ پھر 3 کلومیٹر اندر تک گئے ہیں پاکستان کی افواج مقبوضہ کشمیر میں، اور بھارتی فوجیوں کو میرا خیال ہے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتہ لیکن کافی نقصان پہنچایا ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب تک ذرا سکون ہے، ٹھنڈ پائی جاتی ہے. اب نہیں کوئی حرکت ہوئی اس کے بعد جب سے یہ مار پٹائی کی گئی ہے. میرے نام پہ جی ایک ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میرا اپنا، ایک ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میرا، اسی کو میں خود ہینڈل کرتا ہوں، اور اس کے فالورز اللہ کا شکر ہے 1 ملین ہے. اور وہ ہے آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ @ARY صابر شاکر، بس اتنا ہے جی. یہ والا اکاؤنٹ جو ہے یہ میرا اوریجنل ہے. اس کے علاوہ جتنے اکاؤنٹ ہیں میرے نام کے، وہ میری تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، وہ سب کے سب فیک اکاؤنٹ ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس پہ بہت ساری بیہودہ قسم کی اور ٹویٹس کی جاتی ہیں، پرسنل کی جاتی ہیں، حملے کیے جاتے ہیں ذات پہ. میرا نہ مزاج ایسا ہے، نہ میں ایسا اس پہ یقین رکھتا ہوں. لہٰذا یہ آپ نوٹ کر لیں تمام کہ میرا صرف ایک ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، باقی سب میں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ ایک خبر دی گئی اس فیک اکاؤنٹ سے کہ ان کی خدا نخواستہ طبیعت خراب ہے یا ان کی زندگی کے بارے میں، تو وہ بھی بالکل فیک نیوز ہے، غلط خبر ہے. یہ بھی آپ احتیاط کریں. اس لیے میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو کچھ آتا ہے دیکھ لیا کریں کہ ایگزیکٹ یہ کون ہے اس کے پیچھے. ایک چیز کافی دنوں سے جناب ایک اور چیز چل رہی تھی، وہ میں نے کہا آپ سے اسی فورم پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں. پچھلے دنوں میرا ایک انٹرویو کیا گیا تھا
انٹرویو میں ظاہر ہے رپورٹر کی ڈائری جو ہوتی ہے وہ لی گئی کہ بطور رپورٹر میں نے آج تک کیا 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 ہے. اس میں مختلف جو سینئر جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، ان سے وہ انٹرویوز کیے جاتے ہیں. تو مجھ سے بھی کیا گیا. تو میں نے بھی اپنی زندگی کے جو اہم ترین سٹوریز تھیں وہ شیئر کی. ان میں سے ایک سٹوری تھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے متعلق. ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ مبینہ طور پہ ہوا تھا، پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، ایک کمیشن بنا، اور نواز شریف صاحب کا وہ دور تھا، کمیشن بنا. کمیشن میں پھر معاملات کیا کہنا چاہیے، کمیشن نے ایک یک طرفہ طور پہ ایک رپورٹ دی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. تو فورینزک ایکسپرٹ کا میں نے انٹرویو کیا تھا جس نے وہ رپورٹ تیار کی تھی، اشرف ملک صاحب. تو میں نے اس انٹرویو کے مندرجات جو ہے وہ شیئر کیے تھے اپنی اس رپورٹ میں کہ یہ میرے لیے بڑی خبر تھی. تو اس میں پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں نے آپ کو بتا دوں کہ میرا جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ایون امین حسن اصلاحی صاحب جو صاحب تدبر قرآن ہیں، تفسیر لکھی انہوں نے، ان بزرگوں سے میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے. جو زندہ سلامت ہیں ان سے ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی ہے. تو ہمارے دوست بھی ہیں، خالد محمود صاحب ہیں، لندن میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ حقائق اس طرح نہیں ہیں جیسے کہ اشرف ملک صاحب نے بیان کیے، اور وہ رپورٹ اس طرح سے نہیں تھی. تو وہ پھر میں نے خالد محمود صاحب ہمارے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں جی ہمارے، ہم نے اکٹھے ماسٹرز کیا. میں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا، انہوں نے اکنامکس میں کیا تھا، اسٹیٹکس میں اکنامکس میں کیا تھا. تو وہ لندن سیٹ ہو گئے اور میں نے یہ شعبہ جوائن کیا تھا. تو ان کا پھر فون آیا، پھر اور بھی دوستوں کا فون آیا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ چیز. اور اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب اس وقت کی جو صوبائی حکومت ہے، وہ فیڈرل حکومت ہے، وہ اثر انداز ہو رہی ہے اس کمیشن پہ، اور اس کمیشن کے ذریعے ایک ایسی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے جس کا مقصد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ملائن کرنا ہے، ان کو بدنام کرنا ہے، اور اس لیے انہوں نے وہ اس کمیشن کی کارروائی کا ہی بائیک آؤٹ کر دیا تھا. تو جو اشرف ملک صاحب نے اپنے انٹرویوز میں جو بتایا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے نزدیک اور خالد محمود صاحب کے نزدیک، اور جو منہاج القرآن کا ایک نقطہ نظر ہے ان کے نزدیک، وہ صحیح نہیں تھا. تو اس میں میری طرف سے یہی ہے جناب کہ میں نے تو ایک ایز اے رپورٹر بہت ساری سٹوریز اس میں شیئر کی تھیں. میں نے تو ایک ایز اے رپورٹر جو کچھ تھا میرا ایکسپیرینس یا تجربہ یا میری زندگی کے اہم واقعات، وہ میں نے بیان کیے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بالکل پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، اور اس میں ظاہر ہے میں کوئی فریق تو تھا نہیں، تو لہٰذا میں نے کہا کہ اس پہ بارے میں بھی وضاحت کر دوں، کیونکہ خالد محمود صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ منہاج القرآن کے لوگ بھی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی، میرا ذاتی تعلق بھی ہے ان سے. تو اس لیے جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی وضاحت کہہ لیں، یا ایک تصویر کا دوسرا رخ یا نقطہ نظر جو تھا منہاج القرآن کا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، وہ تھا. تو اس لیے یہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے جی، ہم تو انٹرویو جب کرنا چاہتے ہیں، کوئی رپورٹ لینے تیار کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم اسے ہی کہتے ہیں، تو اس میں جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں. رپورٹر کا کام ہی ہے، اور میں نے بھی بطور رپورٹر ہی وہ کام کیا تھا. ندائے ملت نوائے وقت میں وہ انٹرویو شائع ہوا تھا. تو لہٰذا یہ جناب وضاحت تھی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، جاوید غامدی صاحب، جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ ان سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو دین کی خدمت یہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، جاوید غامدی صاحب آج کل امریکہ میں ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کیا کہنا چاہیے، الیاس قادری صاحب ہیں، وہ دعوت اسلامی والے، وہ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کر رہی ہے. تو یہ سب کے سب جہاں جہاں خدام القرآن والے کر رہے ہیں، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے جناب.